ایک بات اور سمجھ لیں، ایک فرق اور سمجھ لیں، اس کا مطلب روزی کا مطلب کھانا نہیں ہے۔ قرآن میں کہا کھانے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ طعام ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی کھلائے یا وہ خود کچھ کھائے، اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں، نیڈ ہی نہیں، دوسروں کو کھلاتا ہے، یہ تو کھانے کے لیے ہے۔ اور روزی یا رزق ان تمام اسباب یا مینز یا سادھنوں کو کہتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ سب روزی ہے۔ پیسے کما کر لائے وہ کھانا نہیں ہے، کھانا تو اب پکے گا، ہو سکتا ہے کہ پیسے کھانا اس کے بعد نہیں پک سکے، پیسے ہونے کے باوجود کہ سب کچھ موجود ہے گھر میں، گیس نہیں ہے، چولہا نہیں جل سکا، کھانا نہ پک سکے، جیب کٹ جائے، پیسے گئے۔ کھانا پیسے نہ ہو، کھانا کسی اور کے یہاں بہت اچھا ملے، وہ خود عزت سے بلا کر لے جائے اور کھلائے، مانگنا بھی نہیں پڑے۔ کھانا اور چیز ہے، روزی رزق اور چیز ہے۔ انسان کی نشو و نما کے لیے، اس کے وکاس کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ایوولوشن کے لیے جتنی ضروریات ہیں، جتنی نیڈز ہیں، ان کے جتنے بھی اسباب ہیں، ان کے جتنے بھی مینز، جتنے بھی سادھن ہیں، وہ سب روزی رزق۔ تو وہ ہے خیر الرازقین۔ اور خیر الرازقین ہونے کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اور روزی دینے والے ہیں یا رازق ہیں، چاہے جتنے اچھے بننے کی کوشش کریں، ان کے آگے جب بھی ہاتھ پھیلائیں گے تو کچھ نہ کچھ انسان نیچا ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ احسان ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ نگاہیں جھکتی ہیں۔ وہ ایسا رازق ہے کہ پھر کسی کے آگے کوئی نگاہیں نہیں جھکتی، اس سے تعلق اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایسا روزی دینے والا ہے، اس لیے کہ خود اس کو کوئی نیڈ نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کے دینے والے تو اپنے پاس بہت ہو، کسی نے سوال کیا، خود سے نہیں دیا تھا، سوال کیا کسی نے، بہت تھا اپنے پاس، دے دیا۔ اس دینے کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پہلو آ جاتا ہے احسان کا، زکوٰۃ تک میں تو آ جاتا ہے۔ یہ دینا جو صدقات ہے یا کسی کے مصرف خیر جیسے کہہ رہے ہیں، اس سے الگ ہٹ کر یہ تو لازم تھی، فرض تھی، نہیں دی تو اس کا سوال ہوگا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ انہی کا حصہ تھا جو پہنچانا تھا، ان کا حق تھا جو ان کو پہنچا دینا تھا، بھیج تمہارے پاس گیا، ان کا حق تھا۔ مجھے کسی نے کچھ دیا کہ یہ ذرا پہنچا دیجیے گا، میرا کہاں سے ہو گیا؟ میں دیتے وقت احسان کیسے جتا لوں گا؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں رائٹ ہے، حق ہے، ان کا جو سوال کرنے والے ہیں اور ان کا جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ رائٹ ہے۔ تو بھیجا کچھ دوسرے لوگوں کے پاس، دوسروں کا حصہ تھا کہ انہیں ڈیلیور کر دینا، پہنچا دینا، اس میں بھی احسان آ جاتا ہے۔ یہاں کے دینے والے تو اس تک میں احسان جتاتے ہیں جس کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا، کہیں جتاتے ہیں، کہیں جتاتے نہیں ہیں، لیکن انداز سے محسوس ہوتا ہے۔ کسی کو دیتے چلے آ رہے ہیں زکوٰۃ، اور اس سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی گا کہ کتنا اس کے ساتھ بھلائی کی، بالکل احسان فراموش ہے، آپ کا کدھر سے احسان تھا؟ یہ تو نہیں دیتے تو گناہ گار تھے، اور دینے کے بعد اگر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم نے دیا تھا تو زکوٰۃ تو ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا اس میں سے۔ لیکن پھر بھی ہوتا ہے، یہاں جو زکوٰۃ ہندوستان میں دی جاتی ہے ادا بہت کم لوگ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے بہت کم لوگ ہیں۔ اس میں پلاننگ کرتے ہیں، جیسے ٹیکس پلاننگ ہوتی ہے کہ کس آڑ سے کس طرح کم سے کم حصہ جائے گا، وہ ٹیکس پلاننگ کی طرح پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے جو ڈائریکٹ ہی اڑا جاتے ہیں کہ دینی ہی نہیں ہے۔ جو دیتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس کے الگ الگ حصے ہیں۔ کبھی اس کے اوپر جب تحقیق ہوئی کہ زکوٰۃ کے مصرف کہاں ہے، کہاں کہاں خرچ ہوتی ہے،
اس میں 10% زکوٰۃ جو خرچ ہوتی ہے جو لوگ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں دوسروں کو، ضرورت مندوں کو جو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 10% ہے۔ ان دینے والوں میں بھی اپنے ہاتھ سے جتنے بھی اپنے ہاتھ سے ادا کر رہے ہیں، اس میں ان کے 10% تو وہ لوگ ہیں جو 90%، یعنی اس حصے کا 90%۔ مثلاً مثال کے طور پر 1 ارب روپیہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ہاتھ سے، ذاتی طور پر لوگ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ 1 ارب جو ہے وہ 1 لاکھ لوگ بانٹ رہے ہیں، تو اس میں سے 1 ارب میں سے 90 کروڑ تو صرف 10,000 لوگ بانٹتے ہیں، اور باقی جو 90,000 لوگ ہیں وہ اس کے اندر سے وہ ان کے حصے کے اندر 10 کروڑ آتا ہے کہ وہ 10 کروڑ وہ تقسیم کر رہے ہیں، یعنی ان کے 10% لوگ تو اس کا 90% مال بہت ہے تو وہ بہت دیتے ہیں لوگوں کو، اماؤنٹ ان کا زیادہ ہوتا ہے، یہ تعداد یہ بہت سی ہے، ان کے کم ہوتے ہیں اماؤنٹ، لیکن چند لوگوں کا اماؤنٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ بہت زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں، پوری دنیا میں شور ہے، ہنگامہ، سارے میں ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے کہ بڑے مخیر ہیں، بڑے خیرات کرنے والے ہیں، ہر سائل کا، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ جن سے اگر کہا جائے کہ کسی مرکزی نظام کو یہ پیسے دے دیجئے، سینٹرل اتھارٹی کو، وہ تقسیم کر دیں گے، ضرورت مندوں کی تحقیق کر کے تو نہیں دینا چاہتے۔ یہ کہ بھئی آپ کا کوئی پڑوسی ہے یا آپ کا کوئی غریب رشتہ دار ہے جسے آپ زکوٰۃ دیتے دیتی ہیں تو اسے آپ جانتے ہیں، وہ ان لاکھوں لوگوں کو نہیں جانتے جنہیں دیا جا رہا ہے، وہ اپنے دروازے پہ یہ بھیڑ پسند کرتے ہیں کہ یہ سب آ رہے ہیں ہم سے لینے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، پھر بہت بڑے بڑے ادارے قائم کر دیتے ہیں، اور ساری دنیا میں شہرت یہ ہوتی ہے کہ یہ بے پناہ لوگوں کے کام آنے والے ہیں، اور زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ سے الگ خرچ نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ صرف یہ اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس میں ہزاروں یا لاکھوں وہ لوگ ہیں جو 10 جگہ سے لے چکے، اب یہاں بھی آ گئے، یہ تو دے رہے ہیں سب کو، چاہے وہ کمبل تقسیم کر رہے ہیں، چاہے وہ کہیں پر کسی جگہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، لنگر ہے، شہرت ہو رہی ہے۔ یہ کسی سینٹرل اتھارٹی کو اس لیے نہیں دینا چاہتے، جن کو آپ جانتے بے پناہ ضرورت مند ہیں، ان کا قرض اتارنا ہے، یہ بے پناہ ضرورت مند ہے، انہیں تو دے دیجئے، باقی ان کے حوالے کیجئے، تحقیق کر کے دیں گے۔ ایک شخص 20 جگہ سے لے آیا، وہ بھی کھڑا ہے آپ کے یہاں، اور وہ آ بھی نہیں سکا، کبھی اسے پتہ نہیں چل سکا، کسی دور دراز علاقے سے جو بہت ضرورت مند تھا وہ آپ کے پاس نہیں آ سکا، تو اسے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھے ہوئے؟ اس سے بڑے بڑے ادارے بناتے ہیں، رفاع عام کے، لوگوں کے ویلفیئر کے ادارے بناتے ہیں، اور بڑے مشہور کہ یہ خدمت خلق کا بڑا کام کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس زکوٰۃ کے بل پر مشہور ہوئے، اس زکوٰۃ کے نام پر، اور کہا جائے کہ اس کو آپ اپنے سے الگ کر دیجیے، جنہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں ان کی صرف مدد کیجیے، تو نہیں تیار ہے اس کے لیے۔ یا تو زکوٰۃ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں بھی احسان آ جاتے ہیں، نام کی خواہش آ جاتی ہے، ہمارے شہرت کی آئی جاتی ہے، اور دوسرے پر احسان ہو جاتا ہے۔ وہ دینے والا جو دیتا ہے اس کے تو ہر ایک کے اوپر احسان ہی احسان ہے، اور خود نیڈی نہیں ہے، اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے ذرا سی بھی اس کی، اصل میں تو وہی دے سکتا ہے اس شکل میں کہ جس کے سامنے نظریں نیچی نہ ہو، اور مانگتا چلا جائے، انسان ہمیشہ مانگتا چلا جائے، اور جتنا مانگے اتنا خوش ہوتا ہے، اس سے مانگے، دوسروں سے نہیں مانگے، اس لیے کہ اسے خود ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دینے والا ہے۔ یہ خیر الرازقین، یہ خالی تغلا لگانے لیتے گھر میں برکت تھوڑی آتی ہے، لے آئے اس سے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، وہ لگا لیا، وہ پرچی باندھ لی، یہ رکھ لی، ورد کر لیا، اتنی مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریے اس آیت کو تو آپ کی روزی بڑھ جائے گی۔ اس سے تو اور عادی ہو جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے دہرانے کے، یہ بڑا اچھا ہے کہ سامنے رہے نظروں کے، اچھی چیز تھی، اگر تغلا لگاتے تو وہ ورد جو تھا وہ بھی اچھی چیز تھی، بشرطے کہ وہ عادت نہ ہوتا، اور ان الفاظ
کو دہراتے وقت یا اس کے اوپر نظر پڑتے وقت اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ کیسا رازق ہے. یہ عادت نہ بن جاتی دیکھتے رہنے کی، دیکھا گزر گیا، یہ تو اپنے آپ لگے لگے رودی بڑھا رہا ہے یہاں پر. اس کی عظمت کا احساس ہوتا، نعمت کا شکریہ دل میں پیدا ہوتا. تو پھر اصول دیا ہے نا قرآن نے کہ جتنا زیادہ تم شکریہ ادا کرو گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو بڑھاتے چلے جائیں گے، نعمت بڑھاتے چلے جائیں گے. کوئی شکریہ کا احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا، عادت پڑ گئی دیکھتے ہوئے یہ لگا ہوا ہے. وہ ورد جو آپ نے چاہے 1000 مرتبہ فراٹے سے کر لیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ اچھے الفاظ زبان سے نکلے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اثر کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں. وہ 10 مرتبہ کہا ہوتا اور اس کے رازق ہونے کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی تو ایک نعمت کے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی، تو پھر اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا. طریقہ تو وہ تھا، وہ تو عادت کے اعتبار سے یا رٹنا ہے یا اسے جب سامنے لگائے تو بالکل ہی عادت بن گئی. پہلے دن نظر آئے تو بار بار نظر پڑے گی، اگر پہلے دن لگا لیا تو اس کے بعد تو یہ لگا ہوا عادت ہے. وہ خیر الرازقین ہے.